السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی طرف ایک قول منسوب ہے۔ ان کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حق بات کو حق نیت سے اور حق طریقے سے بیان کر دیا جائے تو وہ بات بے اثر بھی نہیں رہتی اور فتنہ اور فساد بھی برپا نہیں کرتی۔ یہ بات چونکہ منسوب ہے حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، میں نے اس کا حوالہ ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کی اور میرے علم میں بھی نہیں کہ اصل بات موجود کہاں ہے، لیکن چونکہ بات بہت نازک ہے کہ علی الاطلاق یہ بات کی جاتی ہے اور حضرت کی طرف، حضرت شیخ الاسلام کی طرف یہ چیز منسوب کی جاتی ہے، حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کی جائے تو بے اثر نہیں رہتی، فتنہ و فساد کھڑا نہیں ہوتا۔ تو آج ہم اسی بات کا تجزیہ کریں گے کہ یہ بات، یہ قول، یہ فارمولہ، یہ ضابطہ کہاں تک درست ہے۔ معلوم نہیں حضرت نے یہ بات کس سیاق و سباق میں اور کس موقع پر ارشاد فرمائی، لیکن سمجھا یہی گیا ہے کہ دراصل حضرت شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے دعوت حق کی 3 شرائط بیان فرمائی ہیں اختصار کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے جہاں کہیں بھی اگر دعوت حق کے نتیجے میں، دعوت اسلام کے نتیجے میں فساد برپا ہو، جھگڑا ہو جائے، اختلاف برپا ہو جائے، فتنہ کھڑا ہو جائے تو غالب گمان یہی ہے کہ ان 3 شرائط میں سے کوئی نہ کوئی شرط مفقود ہوگی، کوئی نہ کوئی شرط موجود نہیں ہوگی۔ 3 شرطیں: حق بات حق نیت سے حق طریقے سے بیان کی جائے۔ کہا اگر یہ ایک بات اگر حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہیں بھی دعوت اسلام کا کام کیا جائے اور نتیجے میں فساد برپا ہو تو ان 3 شرائط میں سے کوئی نہ کوئی شرط موجود نہیں ہوگی، تبھی اور جبھی فساد برپا ہوا ہے۔ غالب گمان یہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، حضرت شیخ الاسلام کی طرف بات منسوب کی جا رہی ہے، یا وہ بات ہی حق نہیں ہوگی، وہ بات ہی مبنی بر حق نہیں ہوگی، یا حق بات تو ہوگی لیکن حق نیت نہیں ہوگی، یعنی نیت کے اندر حقانیت اور سچائی نہیں ہوگی، نیت میں کہیں دنیا داری ہوگی، کہیں اور بات ہوگی، کہیں تانا ہوگا، کہیں طنز ہوگا، کچھ اور بات ہوگی۔ یا اگر حق بات ہے حق نیت ہے تو حق بیان کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ اور اسلوب ٹھیک نہیں ہوگا، تبھی اور جبھی فساد برپا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب اسی کو ہم نے دیکھنا ہے اور کہتے ہیں ان 3 شرائط کی موجودگی میں جہاں تک بات ہے کہ ان 3 شرائط کی موجودگی میں بات بے اثر نہ ہو تو یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو درست ہے۔ حق بات کو حق نیت سے حق طریقے سے بیان کر دیا جائے تو بات بے اثر نہیں ہوتی۔ داعی پہ اثر انداز، اگر مدعو پہ اثر انداز نہ ہو، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ فرد ہے، افراد ہیں، معاشرہ ہے، ریاست ہے، سیاست ہے، قیادت ہے، تو ان پر بے اثر ہو تو خود داعی پر تو اس کا اثر ہوگا، ماحول پر تو اس کا اثر ہوگا۔ بات بے اثر نہیں رہتی، یہ تو 100% درست ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ ان 3 شرائط کی موجودگی میں کہ بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، ان 3 شرائط کی موجودگی میں غالب گمان یہی ہے کہ فساد اگر برپا ہوگا، یعنی غالب گمان یہی کہ فساد برپا نہیں ہوگا ان 3 شرائط کی موجودگی میں۔ بہرحال یہ بات محل نظر ہے، یہ بات مطلقاً
تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ بندہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کرے اور فساد برپا ہو تو پھر صرف خود ہی کو کنگالنا پڑے گا کہ غالب گمان یہی ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے اسی کی غلطی، یا بات حق نہیں، یا نیت حق نہیں، یا طریقہ حق نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال یہ ہے، نبی علیہ السلام سے زیادہ ان شرائط کی پابندی کس ہستی نے کی ہوگی؟ آپ نے جو بات بھی فرمائی حق فرمائی، جب بھی فرمائی حق نیت سے فرمائی، اور جب بھی فرمائی حق طریقے سے فرمائی۔ ایسے ہی ہے نا؟ آپ لوگ بھی ذرا میری طرف متوجہ رہیں گے تو مجھے ذرا تھوڑی سی آسانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ من تبا مشغولم تبا امر زید، یہ نہ ہونا، سمجھ آئیے؟ تو نبی علیہ السلام سے زیادہ ان شرائط کی پابندی کس نے کی ہوگی؟ لیکن کوہ صفا پر کیا ہوا؟ جب آپ نے علل اعلان سب سے پہلے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا کوہ صفا پر، اور اس وقت کے رواج کے مطابق سب کو جمع کر کے آپ نے جب دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پہ آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر سب سے پہلے فساد کس نے برپا کیا؟ ابو لہب نے، سمجھ آئی؟ اور اس نے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی جس پر اللہ کو غیرت آئی۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور خبر بھی دے دی ٹوٹ گئے، سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ تو جو فساد برپا ہوا تو اس میں غلطی کس کی تھی؟ ابو لہب ہی کی تھی۔ حضور کی طرف تو خطا منسوب نہیں ہو سکتی، آپ کو تو طریقہ بھی حق تھا، نیت بھی ٹھیک تھی، اسلوب بھی ٹھیک تھا، اور اسلوب بھی رواج کے مطابق تھا معاشرے کے، لیکن جھگڑا ہوا، فساد، سب سے پہلی علل اعلان تبلیغ پہ فساد برپا ہوا، فتنہ برپا ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انعام علی کہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کی جائے تو فساد برپا ہی نہیں ہوتا۔ غالب گمان یہ کہ کوئی نہ کوئی بات درمیان میں سے حق یا حق بات یا بات حق نہیں، یا نیت حق نہیں، یا طریقہ حق نہیں۔ یہ آپ نے کہاں سے ضابطہ میتھمیٹیکل فارمولہ بنا لیا یا قاعدہ اکثریہ بنا لیا؟ مکے کی گلیوں میں کیا ہوا؟ کیا مکے کی گلیوں میں فساد برپا نہیں ہوا؟ نبی علیہ السلام کی توہین نہیں کی گئی؟ آپ کو تکلیفیں نہیں دی گئی؟ طائف کی اس فضاؤں میں کیا ہوا؟ آپ جب طائف تشریف لے گئے تو کتنی اذیتیں دی گئیں؟ تو کیا حق بات نہیں تھی، حق نیت نہیں تھی، حق طریقہ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ مسجد حرام اور حرم کے ماحول اور حدود میں کیا ہوتا رہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوتا رہا؟ احد احد، تپتی ریت پر احد احد احد۔ نبی تو نبی کیا، جو صحابہ ہیں تو صحابہ کی بات مبنی بر حق نہیں تھی، نیت ٹھیک نہیں تھی، ڈنگ ٹھیک نہیں تھا۔ پورے 12-13 سالہ مکی دور میں کیا ہوتا رہا؟ پھر بالآخر ہجرت پر مجبور کیوں کیا گیا؟ نبی علیہ السلام نے ہجرت مجبور ہو کے کی، آپ کو نکالا گیا، سمجھ آئی بات کی؟ مجبور ہو کے آپ نے ہجرت کی، تو پھر بات بھی حق تھی، نیت بھی ٹھیک تھی، طریقہ بھی ٹھیک تھا، پھر بھی فتنہ فساد برپا ہوا، اتنا فتنہ کہ اصل جو مکی شخصیت ہے اس کو مکے سے نکال دیا گیا، یعنی قتل کی سازش ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا کے نبی علیہ السلام کو صدیق کے ساتھ نکل گئے۔ وہ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، میں صرف یہاں سوال کھڑا کر رہا ہوں، سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس کو ضابطہ بنا لینا، کیونکہ ہمارے ہاں اکابر پرستی اتنی زیادہ ہے، وہ اکابر کی بات کو قرآن کی آیت سے کم درجہ نہیں دیتے، بس کہا اس پر یہ نہیں دیکھتے یہ بات کہاں تک درست ہے، کہاں تک غلط ہے، یا کس سیاق و سباق میں یا کس موقع محل پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کسی بزرگ نے، یا اس بزرگ کی بات کو من وان صحیح درست طریقے سے نقل بھی کیا گیا یا نہیں۔ اور بڑے بڑے لوگ اس کو نقل کرتے۔ اب حضرت شبیر احمد عثمانی کی اس بات کو نقل کرنے والے حضرت تقی عثمانی ہیں،
وہ کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے، لیکن بڑی شخصیات کا یہ مطلب بھی تو نہیں کہ ان سے اختلاف نہ کیا جا سکے، ان کو ہم معصومیت کے درجے پر فائز کر دیں، تشیعوں کی طرح ائمہ معصومین بنا لیں، یہ تو نہیں ہوگا ہم سے۔ دعوت کا کام ہے، نازک کام ہے، مضبوط کام ہے، تو ہمیں مجبوراً میدان میں ہر داعی کو آنا ہوگا، اصلاح کرنی ہوگی۔ ہم بھی اصلاح کی نیت سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست فرمائے۔ کسی پر چوٹ مقصود نہیں، تانا مقصود نہیں، طنز مقصود نہیں، مقصود اصلاح ہے، اور مقصود خصوصاً علماء کی اور طلباء کی اصلاح مقصود ہے، کیونکہ یہ اپنے استاد کی بات کو سن کر کے ایسے آنکھیں بند کرتے ہیں جیسے قرآن کی آیت ہے، جبکہ قرآن کی آیات کے بارے میں کہتا ہے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ صحابہ کی تعریف ہوئی ہے قرآن کی آیات پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ اس سے اثر قبول کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر اثر قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پہلے سچ ہے کہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں، لیکن یہ کہ وہ سوچ سمجھ کے قبول کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ہے ہی حقانیت، اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا